پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے، محمود صاحب نے ابھی یاد دلایا مجھے، کہ ان کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. یعنی عادل راجہ جیسے لوگ جو نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ ان کو پی ٹی آئی سے پیار ہے، ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے پیار ہے. ڈالر بننے ڈالر، بس ڈالر بننے چاہیے. اور پی ٹی آئی والے اس کا بے وقوفی کا بیان اٹھا کے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں. سو پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا، ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. یہ پی ٹی آئی کے سمپتائزر نہیں ہیں. یہ بات لکھ لیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوں، پی ٹی آئی کے دوست دیکھ رہے ہوں، وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ نہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں نہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. ابھی 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا تو اس نے معافی مانگ لی راشد نصیر سے، بریگیڈیئر راشد نصیر سے. بس 50,000 پاؤنڈ پہ لیٹ گئے. پہلی بار پاکستانی دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد. پہلی بات تو نہیں کہنا چاہیے، بڑے عرصے کے بعد سر اٹھا کے چل رہے ہیں. ہرے پاسپورٹ کی عزت جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو رہا ہے. ہمارا خواب تھا نا، ہم تو یہی خواب دیکھتے تھے کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ نوکری کے لیے پاکستان آئیں گے، پاکستان کی جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑی بات ہوگی کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ہمیں اب پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، آپسی اختلافات بلا کر کھڑا کرنا ہے. ہمیں اس سیاسی ہیٹ کو نیچے لا کے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. تو میں بس آج بیسکلی میں ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے، ان سوشل میڈیا والوں کو بھی میسج دے دیں گے. ہاں، جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے وہ یہاں رکے گا نہیں احتسابی عمل. سو لہٰذا جو لوگ بینیفیشریز ہیں وہ، اور یہ بینیفیشریز صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی بینیفیشری تھی. وہ لوگ بھی، ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو لائنیں لگا کے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، جو ٹائم لینے کے لیے ہوتے تھے. اب تو سبھی، ہر آدمی برا بھلا کہہ سکتا ہے نا اس وقت. تو وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ ان کا بھی احتساب ہوگا. پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے، محمود صاحب نے ابھی یاد دلایا مجھے، کہ ان کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. یعنی عادل راجہ جیسے لوگ جو نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ ان کو پی ٹی آئی سے پیار ہے، ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے پیار ہے. ڈالر بننے ڈالر، بس ڈالر بننے چاہیے. اور پی ٹی آئی والے اس کا بے وقوفی کا بیان اٹھا کے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں. سو پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا، ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. یہ پی ٹی آئی کے سمپتائزر نہیں ہیں. یہ بات لکھ لیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوں، پی ٹی آئی کے دوست دیکھ رہے ہوں، وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ نہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں نہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. ابھی 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا تو اس نے معافی مانگ لی راشد نصیر سے، بریگیڈیئر راشد نصیر سے. بس 50,000 پاؤنڈ پہ لیٹ گئے. وہ تو پیسے جمع کریں. سو پی ٹی آئی کو اپنا سوشل میڈیا کا استعمال، بڑا طاقتور ویپن ہے پی ٹی آئی کے پاس. یہ اس کا استعمال بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. اپنی جدوجہد کے لیے ضرور کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس میں پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. اپنی جنگ، سیاسی جنگ کو سیاست تک رکھیں، اس کو آگے نہ لے جائیں. بڑی مہربانی. میں ایک چیز اور کہوں گا، میں حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہیں اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے ڈالر کے معاملے میں. دیکھیں کبھی کوئی بیان آتا ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر کو، دیکھیں ڈالر کے ساتھ جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے پورے اکنامی کو افیکٹ کرے گا. تو میں خاص طور پہ فائنانس منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک اپنی کلیئر پوزیشن دیں ڈالر کے اوپر، تاکہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کلیئر پکچر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہر جو ہے منسٹر الگ الگ بیانات دیتا رہے گا ڈالر کے اوپر تو انسٹیبل ہو جائے گا، اور ڈالر جب انسٹیبل ہوگا تو ملک کی معیشت کے اوپر بہت فرق پڑے گا. تو خاص طور پہ میں درخواست کروں گا کہ یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرے کہ ایک بیان کچھ دے رہا ہے، ایک بیان کچھ دے رہا ہے. سر میرے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا جی صاحب آپ سے اور دوسرا گورنر سے. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب تمام جو لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے اوپر فوج نے تو اپنا احتسابی عمل کر لیا ہے، اور سیاست کے اندر اس ٹرسٹیز کا جو ایک آئی ایس ٹی آر کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس کے اندر بڑے سخت سیاسی جماعت سے وابستہ افغانی پی ٹی آئی عمران خان جو جیل میں، ان کے اوپر الزامات لگائے
تو نہیں ہے. عدلیہ تھی جیسے ثاقب نثار آصف سعید کھوسا اور جو جنرل باجوہ ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ایک سیاسی جماعت ہے مسلم نون وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس گروہ کا حصہ تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی کیا جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں کارروائی ہونی چاہیے اور باقی جو عدلیہ کے لوگ تھے جو اس پر مسلم کا حصہ تھے اور کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ اور آپ سے سر یہ سوال ہے کہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے اس کو جو ایک میسج دیا ہے اس میں بہت سارے ایسے ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ انڈین میڈیا کا حصہ بھی ہیں اور انڈین میڈیا کے اوپر بھی اب ان کے لوگ بیٹھنا اور بیانات دینا شروع کر رہے ہیں. اس وقت میں جب آپ کے بقول کے پاکستان کے ملک بھر میں عزت ہو رہی ہے انڈیا کو شکست دینے کے بعد اسپیشلی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں تو وہ چیزیں پی ٹی آئی کی وہاں پہ بہت زیادہ ایک ریل چلتا ہے وہ افغانستان کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور وہ پھر ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے. کیا کامنٹ ہے؟ میں بات کروں دونوں کے جواب میں ہی دے دیتا ہوں. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا اس میں بات یہ ہے کہ ڈی جے آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی نام کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں دیا گیا. لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بات ہو رہی ہے کہ جی فیض صاحب کے سیاسی روابط تھے. فیض صاحب کے سیاسی روابط پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تھے, ان کی تصاویر بھی ہیں, ملتے بھی تھے. ہو سکتا ہے وہ ادارے کے ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملتے ہوں, ہو سکتا ہے انڈیویجول حیثیت میں ملتے ہوں. یہ تو جب بات آگے چلے گی تو پتہ چلے گا. اور دوسری آپ نے جہاں باجوہ صاحب کی بات کی تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب تک یہ معاملہ جائے گا. یہ اب چیزیں آگے کھلیں گی, کیسے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں ویسے پتہ لگے گا. اور دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ یوتھ کا یوتھ میڈیا کے اوپر یوتھ کر رہے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو فورن چینلز پر جاتے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی کسی نے لگائی نہیں, نہ ہے کوئی پابندی. لیکن کم سے کم انڈین چینلز پر تو جا کے بات نہ کریں, کم سے کم افغانی چینلز پہ تو جا کے بات نہ کریں, ان دشمنوں کے چینلز پہ تو جا کے بات نہ کریں. وہ ضرور جائیں, بی بی سی پہ جائیں, وہ اسکائی نیوز پہ جائیں, جس بھی چینل پہ فورن میڈیا پہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا ہی اتنا سارا میڈیا ہے, 20-22 تو مین چینلز ہیں, پھر اور بہت سارے چینلز ہیں, اس پر بیٹھ کے بات کریں جو بات کرنی ہے. اول تو سب سے پہلے تو ان کو بات چیت کا آغاز اپنے گھر کے اندر سے شروع کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم آگ کو تیز کر کے اور باہر جا کے بات نہ کریں, بلکہ اس آگ کو ٹھنڈا کر کے مفاہمت کے لیے اور ایک ایسی سیاست کے لیے بات کریں جو کنسٹرکٹیو سیاست ہو, جس میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا سکیں اپنے مسائل. ہم سب پاکستانی ہیں, ٹیبل کے اس طرف بھی پاکستانی ہیں, ٹیبل کے اس طرف بھی پاکستانی ہیں. نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بات سے مخالفت ہو سکتی ہے, لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہم ہرگز نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم بیٹھ کے ایک ٹیبل پر چائے پینے کے قابل ہوں, بات کرنے کے قابل ہوں. ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنا ہے, سب نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان سے باہر کوئی نہیں جا رہا چھوڑ کے. سر پاکستان میں 7% غربت بڑھ گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے. دوسری بات یہ کہ رات گئے ایک خاتون کے اوپر واٹر ٹینک سے پی ٹی آئی کے مالک کے سسٹر کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے, ان کو وہاں سے بتایا جاتا ہے. یہ کوئی جمہوریت کا حسن ہے؟ دیکھیں جو ابھی آپ نے کہا نا کہ غربت بڑھ گئی ہے, پاورٹی لائن جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مہنگائی بڑھی ہے, یہ مہنگائی کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ اسے پاکستان تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جی 2% مہنگائی بڑھ گئی, پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا. یہ انٹرنیشنل بھی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. پاکستان میں گورننس خراب ہے, اس سے کوئی وہ بات نہیں ہو رہی کہ گورننس خراب نہیں ہے. پاکستان کی اس خراب گورننس کے اوپر ہر بار آواز اٹھاتے ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہیں, اپوزیشن اٹھاتی ہے, سب اٹھاتے ہیں آواز, ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ گورننس خراب ہے. انہوں نے $20 بلین پاکستان کے کھا گئے. ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے چوری کا الزام؟ تو یہ جو احتسابی عمل ہے یہ ان تک بھی پہنچے گا. یہ اس سے بے فکر ہو جائیں, جنہوں نے بھی پیسے کھائیں بات وہاں تک پہنچے گی ضرور. اور جو بات آپ نے کی کہ جی خان صاحب کی بہنوں کے اوپر پانی پھینکا گیا, تو حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آج یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کل وہ ان کے ساتھ کریں گے. ہمیشہ تو کوئی پاور میں نہیں رہتا. یہ پی ایم ایل این بھی ہمیشہ پاور میں نہیں رہے گی, پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ پاور میں نہیں رہے گی. جو پچھلے تھے وہ بھی نہیں رہے, یہ بھی نہیں رہیں گے. تو کام وہ کریں جو خود کے اوپر برداشت کر سکیں. سر اب دونوں شخصیات کی موجودگی میں کوئی ٹیم بنی تھی ہسبینڈ جو کہ سیاسی بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہی تھی. آپ کو پتا تو دوسرا ماہ میں طالبان کے ساتھ دار سے جڑی تھی, کہاں تک بات پہنچی؟ اس کے بعد آپ کی طالبان ملاقات ہوئی تھی مولانا عبد الرحمان کے ساتھ,
उसमें दो नहीं है, हम काफ़ी सारे लोग हैं, हम कोई तकरीबन 12-13 के करीब हम लोग हो गए हैं, और अभी हम अपना वो ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं और हल्के हल्के हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम तेज़ करेंगे। हमारी मुलाकात PMLN के लोगों से भी हुई थी और हमारी मुलाकात अभी पीपल्स पार्टी के लोगों से भी होनी है। इस्टेब्लिशमेंट से भी हम रब्ता कर रहे हैं कि वो भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि जो अगर सारे फरीक एक चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे कि हाँ हमने मुल्क की बेहतरी के लिए इस जो पॉलिटिकल क्लाइमैक्स है इसको नीचे लाना है, तो कोई बात बनेगी नहीं। सो लिहाजा सबका एक टेबल पर बैठना ज़रूरी है। वन पेज कहते हुए ही डर लगता है अब तो। क्योंकि देखिए इस्टेब्लिशमेंट भी जो है ना इस मुल्क का हिस्सा है। ये जो हम सोचते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क का हिस्सा है, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो मुल्क नहीं चलेगा ना। तो ये सियासी पार्टीज जो कि इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती है, और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि PTI को भी कि जो लोग हैं उनको कम से कम हमारे जो है इस्टेब्लिशमेंट को इतना मतलब उसको एंटी ना जाए, ठीक है ना, जितना वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके फौज को और उनके सिपाही सालार को कोई उनको जो है डिमोन्स करने की कोशिश करे या उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करे। उसकी वजह ये जो है हमारे सर का ताज है। चलो, थैंक यू सो मच। Thank you.